وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہے کہ جو آپ کی طرف بڑی کان لگا کے بیٹھتا ہے، یہ اپنے جو اس کے چیلے چانٹے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تو علامہ تو ہوں اور میں اتنی توجہ سے ان کی بات کو فوکس ہو کے سن رہا ہوں، یہ اگر اس میں کوئی وزن ہوتا تو میرے پلے پڑتی، تو یہ تو بہت ہلکی بات ہے، یعنی یہ کوئی اس پہ یہ تاثر دینے کے لیے کان لگا کے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردہ طاری کر دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ جس کے دل میں دنیا کے مفادات کی محبت ہوگی اس پر قرآن کی حقیقت کھلے گی نہیں۔ یہ دنیا کا جو ہے نا یہ محبت اور تعصب، اس سے آزاد ہو کے آئے گا تو اس کی آنکھ کھلے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ہر طرح کی بھی نشانی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بِهَا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ سوچیں یہ بات کس کو سمجھائی؟ مسلمانوں کو سمجھائی کہ تم ذرا یہ شوق نہ رکھو کہ ہم انہیں نشانی دکھائیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آئے، یجادلونک، یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، نوح نے یہ کیا، یوسف نے کا وہ ہوا، تو قصے کہانیاں ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے رکتے بھی ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے بھاگتے بھی ہیں، قریب نہیں آتے اور کہیں سن لیں تو دوڑ لگا دیتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ ہلاک نہیں کر رہے مگر اپنے ہی آپ کو، لیکن اس کا انہیں ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھو جب یہ پیش کیے جائیں گے آگ کے سامنے، وقفوا وقف کرنا یعنی کھڑے کیے جائیں گے آگ کے سامنے، فَقَالُوا، تو کہیں گے، یا لیتنا نُرَدُّ، کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، تو وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، غلطی ہو گئی جو ہم نے کیا، آئندہ نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے بنیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جس شے کو وہ پہلے چھپاتے تھے وہ ان پر کھل جائے گی، یعنی وہ جو کہتے تھے نا شرک ہم نے نہیں کیا، ہم مشرک تھے ہی نہیں، وہ حقیقت ان پر عیاں ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں تو اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، تو پہلے چھپایا تھا نا یہ بات، اب وہ کھل گئی۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ پتہ نہیں وہ 3 دن 4 دن 10 دن وہ مڑ کے ایک سوال پوچھتے رہتے ہیں، وہ جو تفتیشی ہوتے ہیں، تو اصل میں یہی ہوتا ہے نا، پھر ایک دن بندے سے نکل جاتی ہے سچی بات، مستی میں نا، کوئی مستی میں یا نیند میں سستی میں نکل جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، پہلے کہا مشرک تھے ہی نہیں، اور یہاں آ کے کہا کہ اگر ہمیں واپس جانے دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور جو ہے نا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگلی بات، اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے، یعنی محال ہے کہ دنیا میں کوئی واپس آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو چور ہوتا ہے نا وہ چوری سے نہیں جاتا، وہ بے شک وعدے کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن جب اسے موقع ملتا ہے پھر کرتا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہ واپس دہرائیں گے اس بات کو جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ ہیں جھوٹے، یعنی وہ اس وقت بھی جو وعدہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹے اور آج بھی جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اب یہ سب کے باتیں نہیں ہیں، ایک فرقہ ہیں ان کے اندر، مختلف سوچیں ہیں، مکاتب فکر جیسے ہوتے ہیں، تو کچھ ان میں بھی زیادہ، اس زمانے میں بھی شاید کوئی انٹلیکچوئل قسم کے لوگ تھے، زیادہ بڑے دانشور، تو ان کا یہ تصور تھا جو آگے بیان ہوا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے، بس مٹی میں شامل ہو کے مٹی ہو جائیں گے۔ ان میں اس لیے کہ ان میں وہ بھی تھے نا جو کہتے تھے کہ آخرت میں فرشتے ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہمارے شفاعہ ہیں، اس عقیدے کے لوگ بھی تھے، لیکن یہ دہریے بھی تھے اس میں کہ جو سمجھتے تھے بس دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ باس بعد الموت نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ پوچھے گا ان سے کیا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی ذرا چٹکی لے کے دیکھو سچ مچ ہے، خواب دیکھ رہے ہو، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم ہے، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا اب اپنے اس کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو، اب چھوٹ نہیں ہے تمہارے لیے۔ قد خسر الذی، ویسے تم بہت بڑے دانشور تھے لیکن تمہاری دانش ادھر آ کے اس کو موت پڑتی تھی، اتنی بات اسے سمجھ میں نہیں آئی۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. اب ذرا دیکھیں نا، آج ہمارے سب سے جو بڑے جو انٹلیکچوئل ہیں نا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، پھر کچھ اصول ہیں جن پر یہ چل رہی ہے، ان میں سے یہ ایک سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول ہے. تو جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، حالات کے مطابق بنا لیا، تو وہ سروائیو کر کے یہاں تک پہنچ گئے. جو نہیں تو وہ ختم ہو گئے، کائنات میں گم ہو گئے. یہی کچھ ہے نا، یعنی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. یار آپ ایک انسانی پر غور کرو، اس کے مختلف جذبات کو دیکھو. مطلب سروائیول کا مسئلہ تھا تو یہ چلیں، آپ اس کے لیے آپ نے خود سے یہ اپنا کوئی یہ افزائش نسل کی جو ہے نا جبلت وہ بنا لی. اچھا چلیں وہ تو بن گئی، اس کے ساتھ یہ مزہ کدھر سے شامل ہو گیا؟ جو آپ اس سے لذت لیتے ہیں، جو انجوائے، وہ کدھر سے شامل ہو گیا؟ یہ کسی کو خود ایوان کو یہ خیال آیا کہ نہیں یہ کام کرنے کے لیے کچھ ذرا مزہ بھی ہوگا تو پھر صحیح سے سروائیول ہوگی. تو آدمی اگر دو باتیں سوچ لے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے یار یہ کسی نے بنایا ہوا کام ہے، یہ خود بخود چلنے والی بات نہیں ہے، بہت بڑے حکیم ذات کا یہ سارا منصوبہ ہے. تو یہ تمہاری دانشوری نے تمہیں یہ نہیں سکھایا سمجھایا تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے پیش بھی ہونا ہے؟ تو اب اپنے اس کیے کا مزہ چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، کسی بھی طرح جھٹلایا ہو. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے قیامت اچانک آن کھڑی ہوئی، قالوا یا حسرتنا، اب انہوں نے کہا ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ جو ہم نے اس کے بارے میں تقصیر کی، کوتاہی کی، اس پر جو قصور کے مرتکب ہوئے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے برے اعمال کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر. الا ساء ما یزرون، سنو لوگو کیا برا وزن ہوگا جو انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا، کتنا برا بوجھ ہے جو ان کی پیٹھوں پر جو پٹھو ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ نقطہ سمجھ لو، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل ہے اور دل کا بہلانا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کی. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو؟ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ بکتے ہیں، جو باتیں آپ سے کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، طرح طرح کے بیانیے بناتے ہیں، اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس سے آپ کو حزن ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں. فإنہم لا یکذبونک، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کی تکذیب تو نہیں، آپ کو تو صادق و امین مانتے تھے. جھگڑا ان کا اللہ کی آیات کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہی آپ کے بھی مخالف ہوئے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات سے جھگڑ رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، انہیں جھٹلایا گیا ہے، ان کی قوموں نے ان کی بات مانی نہیں ہے، انکار کیا ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو جو وہ جھٹلائے گئے اس پر انہوں نے صبر کیا، جھیلی ان کی باتیں. وَأُوذُوا، اور جو اذیتیں انہیں دی گئیں. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور اس وقت تک صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی. مدد آتی ہے لیکن یہ کہ صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ آئے گی، آپ تک بھی آئے گی، یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد پہنچی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. مدد آئے گی، یہ کلمہ ہے، گویا کلمہ حق ہے، اور یہ کلمہ حق غالب ہوگا، اللہ کی مدد سے غالب ہوگا، لیکن اس سے پہلے پکانا ہے. مدد لازمی آئے گی، اللہ کے منصوبے کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، وہ پورا ہو کے رہے گا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس انبیاء کی، رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، کس کو کشتی میں بچا کے سب کو لے گیا، کس کو ہوا سے بچا لیا، یہ ساری خبریں ہم آپ کو سنا چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ آیت ذرا سخت آ گئی. اصل میں حضور کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو ذرا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ تم اب مطالبہ چھوڑ دو، ہم نے نہیں دکھانا، کہانی ختم. اور اب وہ سخت انداز میں بات کی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا انکار کرنا آپ پر بہت گراں ہے، بہت شاق ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو معجزہ دکھایا جائے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ زمین کے اندر کوئی غار کھود سکیں، کوئی کھو بنا سکیں،
او سلمن فی السماء، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا سکیں، تو یعنی اپنے بل پر فتاتیہم بآیا، ان کو لا کے نشانی دکھا دو، ہم نے نہیں دکھانی، آپ دکھا سکتے ہیں تو لا کے دکھا دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ نشانی دکھائے بغیر اللہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ وہ حواری جو تھے ان کی طرف ہم نے وہی کیا، ان کے دل میں ہم نے ڈالا نا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن یہ اللہ ایسا کرتا نہیں۔ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو ناسمجھ لوگوں میں سے نہ بنو، یہ اللہ کا منصوبہ نہیں ہے کہ سب کو ہدایت دے۔ ہدایت انسان اپنے اختیار، اپنی مرضی سے قبول کرے تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کی پکار پر لبیک وہ لوگ کہتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی دل سے سنتے ہیں، جو آمادگی سے سنتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہیں۔ والموتا، اور جو مردے ہیں، اب یہ کون سے مردوں کی بات ہے؟ قبر میں پڑے مردوں کی نہیں بات، جو انسان چلتے پھرتے ہیں لیکن دل مردہ ہو گئے ہیں، توجہ نہیں دیتے، نادان ہیں، غافل ہیں، مرد نادان پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ جو مردے ہیں، یا بس یہ آپ سمجھتے ہیں یہ چلتے پھرتے انسان ہیں، یہ مردے ہیں، یہ قبریں ہیں جو اپنی روحیں ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں۔ یا باسہم اللہ ہو، ان کو اللہ اٹھائے گا، یعنی یہ اسی حالت میں مریں گے تو زندہ تو یہ پھر وہ ہوں گے، تب ان کی آنکھ کھلے گی، ابھی ان کی آنکھ بند ہی ہے، حقائق ان پر منکشف نہیں ہو سکتے، وہ وہاں جا کر ہوں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی جناب میں لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ قل ان اللہ قادر علی ینزل آیۃ، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی نشانی اتار دے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، یعنی نشانی اترنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر ہلاک کیے جائیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض، اب دیکھیے یہ نشانی نہ اتارنے کے حوالے سے یا اس حکمت کو کتنے مثال سے سمجھایا۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین کے اوپر کوئی جاندار نہیں ہے۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اسی طرح فضا میں اڑنے والا کوئی، اپنے دو پروں پر اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ یا الا امم، مگر ان سب کی امتیں ہیں، سپیشیز ہیں، وہ پوری انواع ہیں، بڑی ان کی تعداد ہے۔ امثالکم، جیسے تم ایک نوع ہو انسان، اسی طرح ان کی وہ بھی ایک انواع ہیں، ان کی بھی اقسام ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں لکھنے میں کوئی شے نہیں چھوڑی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ہم نے فیڈ کر دیا نا، ہر ایک کا سافٹ ویئر ہے جس پر وہ چلتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ پرندہ جس کو جو سکھا دیا، شہد کی مکھی جو پڑھا دیا، جو گندگی کی مکھی کو جو سکھا دیا، سوال نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر دائیں بائیں کچھ کرے، وہی کرتا ہے، جو پروگرامنگ ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو اگر انسانوں کو بھی ہم یہی ایک ہی رخ پر ڈالنا چاہتے ہوتے تو ان کی پروگرامنگ بھی ویسے ہی کر دیتے جیسے باقی پرندوں کی ہے، درندوں کی ہے، وہ اشراط الارض کی ہے، جو اپنی لائن سے ہٹتے ہی نہیں، جیسے فرشتے نہیں ہٹتے ایسے وہ بھی نہیں ہٹتے، ان کی بھی کر دیتے۔ لیکن نہیں، یہ ہماری حکمت یہ نہیں ہے کہ ہم سارے انسانوں کو ایک ہی رخ پر لے کے چلیں، یہ تو اختلاف ہی میں حسن ہے، اسی سے تو ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ جو وہ ایک ہے نا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، کہ وہ جو جدلیاتی مادیت، یہ اللہ نے شیطان کیوں بنایا، یہ اس کے حزب الشیطان کیوں بنائی؟ یہ ٹکراؤ ہوگا تو حقائق جو ہے نا وہ کھلیں گے اور سنتھیسس ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نہیں ہے کہ سب کو ایک رخ پہ لے کے چلے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب اپنے رب کے جناب میں جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سم و بکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیاروں میں ہیں، ویژن نہیں ہے ان کا تخیل کہیں اندیکھے حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، گویا اندھے پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اے نبی ان سے کہو ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے آئے یا تم پر قیامت ہی وارد ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، اس وقت تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بل یاہو تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو۔ ظاہر ہے سمندر میں بھی طوفان آتا ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اسی کو پکارتے ہیں۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ کھول دیتا ہے وہ تکلیف جس کی وجہ سے تم نے اسے پکارا ہوتا ہے۔
انشاء اگر وہ چاہتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اس موقع پر جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھول جاتے ہو. جب جان پر بنتی ہے اس وقت وہ سارے شرک جو شرکاء ہیں ان کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف امتوں میں رسول بھیجے تو جن لوگوں کی طرف رسولوں کو مبعوث کیا ان لوگوں کو ہم نے سختی میں اور تکلیف میں پکڑا، یعنی مشکلات آئیں، مصائب آئے ان پر. جیسے آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مینڈک کبھی آ گئے، کبھی کیا ہو گیا، خون کی بارش ہو گئی، تو اس طرح کی ان پر تکلیفیں بھیجیں. اور یہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، دل نرم پڑیں. دیکھیں نا، آدمی اپنے کمفرٹ زون میں رہے تو سوچتا نہیں ہے، تو کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہو تو پھر سوچتا ہے یہ کیوں ہوا. اوپر سے نبی رسول دعوت دیں تو گویا دل تیار ہوں اس دعوت کو سننے کے لیے. اس لیے ہم نے یہ حالات و واقعات پیدا کیے. اصل میں یہ وہ چیز ہوتی تھی نا جس کو دیکھ کر پھر لوگ کہتے تھے کہ آپ نیس ہو. وہ کہتے تھے طائرکم، یہ تمہارا جو ہے نا نحوست ہے جس کی وجہ سے، یعنی جب سے تم آئے ہو تو یہ مصیبتیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. وہ مصیبتیں آتی کیوں تھیں؟ تاکہ دل نرم ہو. وہ الٹا نرم ہونے کے بجائے اس کو منسوب کر دیتے تھے رسولوں کی طرف. فلولا اذ جاءہم باسنا، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر آئی ہماری طرف سے باس، عذاب، تکلیف، جو بھی ان پر مصیبت آئی، تضرعوا تو وہ گڑ گڑاتے. آئی تو گڑ گڑانے کے لیے تھی، لیکن ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل بہت سخت ہو چکے تھے. انہوں نے اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لی. زلزلہ ہوا تو کیوں ہوا؟ وہ نہیں گناہوں کی وجہ سے ہوتا تو پھر یہ کہ لاہور ہوتا، یا یہ کہ کسی بڑے شہر میں ہوتا. یہ تو ایسے ہی پلیٹیں ٹکراتی رہتی ہیں، تو پلیٹوں کے ٹکرانے، اب کہاں کی پلیٹیں ٹکرائی ہیں؟ بالا کوٹ کی ٹکرائی ہیں، تو بس وہ کشمیر تک ہی آیا ہے. تو بس اس طرح کی چیزیں اس کو توجیہات کر کے، تعویلات کر کے، اس کے جو اسباب ہیں اسی میں مطلب توہمات میں گم ہو کر، تو وہ کوئی نہ کوئی تعویل کر کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اعمال کرتے تھے شیطان نے وہ ان کے لیے مزین کر دیے. مزین کر دیے یعنی ان کے لیے محبوب بنا دیے. وہ ان کو انہوں نے اتنا مطلب ان کے دل میں کھب گئے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جس چیز کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا تھا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر ہر بھلائی کے دروازے کھول دیے. خوشحالی، آسودگی، مزے، اب جو مرضی کرو. اب آپ سمجھیں خوشحالی کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا. ثابت ہو گیا کہ آپ کسی کام کے نہیں ہو، اب عیاشی کرو، کھاؤ پیو، موج میلہ کرو، اور خوب جو اپنے جو من کی مرضیاں ہیں وہ ارمان نکالو، کرو جو کچھ بھی ہوتا ہے. اللہ نے ہر طرح کے دروازے ان پر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا، وسائل، اسباب، دنیا کا ساز و سامان، اقتدار، خوشحالی، کیریئر، جب اس پہ اترانے لگے جو انہیں ملا ہوا تھا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں دبوچا اچانک، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ ابلیس بن کے رہ گئے. اصل میں مبلس، ابلیس، مایوس، یا ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں نا. جب اترانے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ بہت پھولے نہیں سما رہے، خوشحال ہیں، بڑی ایکٹیویٹی ہے، بھاگ دوڑ ہے. اور مبلسون کا مطلب کیا؟ بجھ گئے ہیں. جیسے انگارہ ہو نا، دہک رہا ہو، اس پہ آپ پانی ڈالیں ایک دم بجھ جاتا ہے. یہ کیفیت ان کی ہو گئی. سارے جو تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، سب کا خون ہو گیا. سارے جو منصوبے بنائے تھے دھڑام سے گر پڑے، تو وہ بجھ کے رہ گئے. اب آپ کو نظر آیا کہ اللہ کی طرف سے سزائیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ سزا ہوتی ہے جو آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہے، اسے آپ سزا نہ کہیں، اسے اللہ کی رحمت کہیں، لعلہم یتضرعون. لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ سزا بھیجتا ہے جس کے بعد آنکھ کھولنے کا موقع نہیں ملتا. چنانچہ آتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، ختم کر دیے گئے. اسے کہتے ہیں عذاب استیصال، وہ عذاب جس سے جڑ کٹ گئی ہو. یعنی اگر پودے کو اوپر سے کاٹا جائے تو وہ پھر ہرا ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ایک قوم ختم کر دی گئی، تعریفیں اللہ. الحمدللہ ہمارے محاورے میں تو پھر بات بنتی نہیں، لیکن یہ کہ ظالم قوم کا خاتمہ کرنا باقی انسانوں کے اوپر احسان ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت سلب کر لے،
وَأَبْصَارَكُمْ اور تمہاری آنکھیں اچک لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور یا تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے؟ اب الہ یہ سارا نعمتیں دینے والا ہی کو الہ کہتے ہیں نا، تو کون سا اور منعم ہے، محسن ہے جو تمہارے لیے تمہاری یہ صلاحیتیں واپس تمہیں لوٹا سکے؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح ایک مضمون کو پھیر کر انہیں سمجھاتے ہیں، ایک بات کو 10 انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، یہ پھر بھی کنارہ کشی کر لیتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے کہو کہ ذرا سوچو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بغتتاً اچانک، اور جہرتاً یا ظاہر ہو کر اعلانیہ، یعنی پہلے سے اللہ بتا دے فلانی تاریخ کو تم کو غرق کیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا جو جیل میں قیدی کی پھانسی دی جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ پہلے بتا دے، یعنی تم کہیں بھاگ سکو گے کیا؟ تم اللہ کی پکڑ میں کہیں نہیں جا سکتے۔ حل یہلک الا القوم الظالمون، ظالموں کے سوا آخر کس نے ہلاکت سے دوچار ہونا ہے؟ وہی ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر یا خوشخبری دینے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور جو نہیں مان رہے ہوتے انہیں خبردار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں آنے والے عذاب سے۔ فمن آمن واصلح، تو جو ایمان لائے نیکوکار بنے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو ان کو عذاب لپیٹ میں لے لے گا ان کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی فرما دیجئے میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، بس یہی میرا دعویٰ ہے کہ تم بھی اس کی پیروی کرو۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے کہیے کہ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی میرے پاس جو اللہ کی وحی آئی ہے میں تو اس کی روشنی میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس سے تم اندھے ہو، تو کیا ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو کہ جن کو امید ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے، پیشی کا جنہیں اندیشہ ہے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، کیا خبردار کیجئے؟ یہ خبردار کیجئے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، ایک وہی تمہارا دوست ہے اور حمایتی ہے۔ ولا شفیعون، نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ یہ بچیں۔ اس کا مطلب جس کو یہ آس ہو کہ اللہ کے سوا میرا کوئی حمایتی ہے، یا جس کو یہ امید ہو کہ کوئی سفارش کرا کہ میری چھٹکارا کرا لے گا، وہ تقویٰ سے محروم رہے گا۔ متقی وہی بنے گا کہ جس کو اللہ کے سوا کسی کا آسرا نہیں ہوگا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور اپنے پاس سے دور نہ کر دینا ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، وہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں، اونچ نیچ کے تصورات ہیں، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے، کوئی گھٹیا، کسی کو کمی کمینہ سمجھا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے جن لوگوں کے مفادات تھے، جو چودھری قسم کے لوگ تھے، وہ تو ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان لائے وہ کون ہے؟ کوئی غلام ہے، کوئی جو ہے نا کسی کا باج گزار ہے، وہ لوگ ایمان لائے، ان کو وہ اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں ہوتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے برابر بیٹھیں۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں کہ بات کب کریں، جبکہ آپ کے ارد گرد ہر وقت یہ ہمارے کمی کمین بیٹھے ہوتے ہیں، آپ انہیں ہم وہاں سے اٹھائیں، یہ ہمارے پروٹوکول کا تقاضا ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ اپنے رب کی رضا کے خواہش مند ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے اعمال، ان کا حساب میں سے کچھ بھی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا مسئلہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جن کا ایک سٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ چھوٹے ہیں ان کو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، مطلب ظاہر ہے ایک آدمی کو جو کھاتے پیتے گھر میں جو پروان چڑھا ہو، اور جس نے جو ہے نا وہ روکھی سوکھی کھا کے اپنے لیے کچھ جو ہے نا وہ نانے جویں کا بندوبست کیا ہو، دونوں ایک جیسے تو نہیں ہوتے، تو ایک اعتبار سے وہ کمی تو ہوتی ہے۔ تو یہ کمی کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا الاؤنس بھی دے گا، ان کو اسپیس بھی دے گا۔
تو ان کے اس یعنی اگر یہ ان کے یہ دلیل ہے کہ بھئی ان کے ہاں کچھ وہ شرافت کے وہ معیارات نہیں ہیں جو ہمارے ہیں، تو یہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ان کا حساب اللہ نے لینا ہے، اسے پتہ ہے یہ ان کا جو ہے نا وہ میٹر ریڈنگ کیسے کرنی ہے ان کی، وہ کر لے گا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، نہ آپ کے حساب کا ان پر کوئی شے ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، ہاں اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کر دیا تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے ماننے والے کی قدر بڑی ہے، بے شک دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو اس کا مقام بلند ہے اللہ کی نظر میں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، کسی کو اونچا مقام دے دیتے ہیں، کسی کو نیچا مقام دیتے ہیں، یہی تو آزمائش ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ آسودہ حال لوگ، بلند مرتبے کے لوگ یہ بات کہیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان میں سے، یعنی اللہ کا احسانات کا تو چودھری ہم، مال و دولت ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، تو یہ اللہ نے تو احسانات ہم پر کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، 2 وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں ہے، ڈھنگ کے کپڑے ان کے جسم پر نہیں ہیں، اچھا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو اب اس کا جواب اللہ کیا دے رہے ہیں؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے شکر گزار بندے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کے پاس دنیا کا سامان نہیں ہے لیکن یہ درد دل رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے یہ تمہاری طرح آسودہ حال نہیں ہے لیکن یہ جو تھوڑی نعمتیں بھی اللہ کی ان کو میسر ہیں ان کی قدر کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی کتاب کے حامل ان کو بنایا ہے، تمہیں محروم رکھا ہے، تم اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت سے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات کو ماننے والے ہیں، آپ کے پاس آئیں، فَقُلْ، تو ان سے کہیے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اب تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، اگر کوئی کسی جہالت کی وجہ سے یا اپنی کوئی بھی ڈی این اے کی کمزوری کی وجہ سے کوئی اگر اس سے غلطی سرزد ہو ہی جائے، ثم تاب من بعدی، اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گیا، واصلح، اور اس نے اپنی اس غلطی کا ازالہ بھی کر لیا، فانہ غفور الرحیم، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ تو پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے قیامت تک، لیکن وہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تفصیل سے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرم لوگوں کے رستے کی وضاحت ہو جائے۔ 2 رستے ہیں، ایک رستہ ہے صراط مستقیم اور ایک رستہ ہے مجرموں کا۔ جتنا صراط مستقیم کو جاننا ضروری ہے اتنا ہی مجرموں کے رستے کی بھی فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہیں نادانی میں گاڑی چڑھ جائے وہ سرگودا جانے والی پٹری پر، تو پتہ تو ہو نا، نشانات تو معلوم ہو نا کہ یہ جو ہے نا پنڈی نہیں جا رہی، یہ کسی اور رخ پہ چل پڑی ہے، تو اس لیے مجرموں کا رستہ بھی پہچاننا ضروری ہے۔